بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدء الوحی کی آخری حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ابو سفیان بن حرب نے انہیں خبر دی کہ ہرقل نے اسے قریش کے کچھ سواروں کے ساتھ بلایا۔ یہ لوگ شام میں اس مدت میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش کے ساتھ طے کر رکھی تھی۔ یہ اس موقع کی بات ہے کہ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں معاہدہ لکھا گیا کہ اتنے سال تک ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور ابھی 2 سال گزرے تھے تو کافروں نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا۔ بالآخر 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر حملہ کیا اور مکہ کو فتح کر لیا۔ یہ اس مدت کی بات ہے۔ یہ لوگ اس کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں تھے۔ اس نے انہیں اپنی مجلس میں بلایا اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے زعماء بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے انہیں اور اپنے ترجمان کو بلایا اور کہا، تم میں سے کون نسب میں اس آدمی کے سب سے زیادہ قریب ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، جسے ہرقل کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پاس خط بھیجا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون بندہ ہے جو اس نبی کا نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابو سفیان کافروں کی طرف سے وہاں موجود تھے۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے کہا میں نسب میں ان سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے باپ بنتے ہیں عبد مناف، اور یہ جو ابو سفیان ہیں رضی اللہ عنہ، یہ عبد مناف پہ جا کے ان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ مل جاتا ہے، یعنی ان کے بھی یہ چوتھے باپ بنتے ہیں۔ ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو، اور اس کے ساتھیوں کو قریب کر کے اس کے پیچھے بٹھا دو، یعنی ابو سفیان کو آگے بٹھا دیا، اور جو اس کے دوست تھے اور اس کے ساتھ لوگ جو وہاں گئے تھے تجارت کے لیے، ان کو اس کے پیچھے بٹھا دیا۔ پھر ان سے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو میں اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرنے والا ہوں، اگر یہ مجھ سے جھوٹ کہے تو تم اسے جھوٹا کہہ دینا۔ یعنی جو پیچھے لوگ بٹھائے تھے، کہا کہ ابو سفیان سے میں سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے اگر اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ میرے ساتھی میرا جھوٹ جا بتائیں گے تو میں ضرور آپ پر کوئی جھوٹ بول دیتا۔ یعنی ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا، اور کہا کہ اگر میرے ساتھیوں کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر لیتا۔ پھر پہلی بات جو اس نے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھی یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اس کا نسب تم میں سے کیسا ہے، یعنی وہ نبی جو ہے وہ خاندانی اعتبار سے کیسا ہے۔ میں نے کہا وہ ہم میں سب سے اونچے نسب والا ہے،
اس نے کہا کہ تم میں سے کسی نے یہ بات کبھی اس سے پہلے کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو اونچے لوگ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں یا ان میں جو کمزور لوگ ہیں؟ نہیں، بڑے بڑے لوگ اس کی بات مانتے ہیں کہ کمزور لوگ؟ میں نے کہا کہ بلکہ ان کے جو کمزور لوگ ہیں وہ اس نبی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ماننے والے دن بدن بڑھتے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا ان میں سے کوئی اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، یعنی کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو مسلمان ہوا اور بعد میں مرتد ہو گیا۔ اس نے کہا اس نبی نے جو بات کہی ہے وہ کہنے سے پہلے کیا تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ یعنی اب وہ نبی ہے اور آپ اس کو جھوٹا کہتے ہیں، کیا نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے آپ اس کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، یعنی نبی نے کبھی نبوت سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا تو کیا وہ عہد توڑتا ہے، یعنی آپ سے وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور ہم اور وہ ایک مدت معاہدہ میں ہے، ہم نہیں جانتے وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس بات کے سوا مجھ سے کسی بات میں یہ نہیں ہو سکا کہ میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چیز داخل کروں۔ کہا کہ یہ ابھی ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اس کو پورا کر پاتا ہے یا پورا نہیں کر پاتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں یہ ہلکی سی بات تھی جو میں نے ہرقل کے بادشاہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہلکی سی بات کی، اس سے علاوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکا۔ اس نے کہا تو کیا تم میں نے اس سے کوئی جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو اس جنگ میں تمہاری جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا ہماری اور اس کی لڑائی کنویں کے ڈولوں کی طرح ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہم اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس نے کہا تو وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ہم نے کہا وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے آئے ہیں وہ چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز، سچ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اس لیے یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو پہلی وحی تھی اور وحی کی جو ابتدائی باتیں تھیں، ان ابتدائی باتوں میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اور سچ بولنے کا حکم دیا ہے، عفت، پاک دامنی اور حیا کا حکم دیا ہے، اور صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ فقال الترجمان، اس نے اپنے ترجمان سے کہا، کیونکہ وہ ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا، اس سے کہو میں نے تم سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے ذکر کیا کہ وہ تم میں سب سے اونچے نسب والا ہے، چنانچہ اسی طرح رسول اپنی قوم کے اونچے نسب میں مبعوث کیے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ رسول واقعتاً اونچے نسب سے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تم میں کسی نے اس سے پہلے یہ بات کہی؟ تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں۔ میں نے کہا اگر کسی نے اس سے پہلے یہ بات کہی ہوتی تو میں کہتا ایک آدمی ہے اس بات کی پیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی گئی۔ مطلب یہ کہ اگر تو اس کا باپ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، دادا بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، تو میں مان لیتا کہ یہ خاندانی مسئلہ ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں۔ میں نے کہا اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہہ لیتا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے باپ کی سلطنت طلب کر رہا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا یہ بات کہنے سے پہلے اس نے کہی تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو؟
تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں، تو میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کہ لوگوں پر جھوٹ چھوڑ دے اور اللہ پر جھوٹ بولے، یعنی تم نے یہ کہا کہ وہ پہلے بھی جھوٹ نہیں بولتا، تو جو لوگوں کے ذمے جھوٹ نہیں لگاتا وہ اللہ کے ذمے بھی جھوٹ نہیں لگاتا۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اونچے لوگ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں یا کمزور لوگ، تو تم نے کہا کہ ان کے کمزور اس کے پیچھے لگے ہیں، اور وہی رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ تو نافرمانیاں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہی رسولوں کی پیروی کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے ذکر کیا کہ وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہرقل بادشاہ کہنے لگا کہ ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے، دن بدن لوگ بڑھتے رہتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا کوئی شخص اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کے دین سے ناراض ہو کر مرتد ہوتا ہے، تو تم نے ذکر کیا نہیں، اور ایمان اسی طرح ہوتا ہے جب اس کی خوشی دلوں میں رچ جاتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا وہ عہد توڑتا ہے، تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں، اور رسول اسی طرح عہد وعدہ نہیں توڑتے۔ میں نے تم سے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، تو تم نے ذکر کیا کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ تمہیں آستانوں کی پرستش سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچ اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو وہ میرے ان 2 قدموں کی جگہ کا مالک بھی بن جائے گا، اور یقیناً میں جانتا ہوں کہ وہ نکلنے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ یعنی مجھے یقین تھا، چونکہ یہ عیسائی تھا اور یہ اپنی کتابوں میں جان چکے تھے کہ نبی تشریف لانے والے ہیں، کہا جانتا تو تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس کے پاس پہنچ جاؤں تو میں ضرور اس کی ملاقات کی مشقت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو ضرور ان کے قدم دھوتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا۔ پھر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ شکل و صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے، کو دے کر بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا، جس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا۔ اس نے اسے پڑھا اور اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، ہرقل کی طرف جو روم کا عظیم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آغاز کیا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فإنی ادعوک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا، اللہ تجھے تیرا اجر دوہرا عطا کرے، یعنی ایک عیسائیت کا اجر اور ایک پھر بعد میں مسلمان ہونے کا اجر۔ اور اگر تو نے انکار کیا تو کاشتکاروں کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا، یعنی جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ ذکر کی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہہ دیجئے اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب بنائے گا۔ اور پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ قال ابو سفیان نے کہا جب ہرقل نے جو کہنا تھا کہہ چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس کے پاس بہت شور مچ گیا، جو لوگ بیٹھے تھے اور جو بڑے بڑے زعماء بیٹھے تھے، جب ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پڑھا جس میں عیسائیت سے توبہ کی بات تھی
اور مسلمان ہونے کا تذکرہ تھا تو ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے شور و غل کرنا شروع کر دیا اور آوازیں بلند ہو گئیں اور ہمیں نکال دیا گیا۔ جب ہمیں نکال دیا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ اب یہ ابو کبشہ ایک جاہلیت میں بندہ تھا اور جسے غدار سمجھا جاتا تھا، تو ایک برے بندے کی نسبت اس بندے کی طرف کر کے اس کی تحقیر مقصود ہوتی تھی۔ تو کہا کہ یہ تو اپنی قوم سے ڈر گیا ہے کہ اس نے بنو الاصفر رومیوں کا بادشاہ اپنی قوم سے ڈرتا ہے۔ پھر مجھے ہمیشہ یقین رہا کہ آپ غالب ہو جائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کہنے لگا کہ جب میں نے وہاں پذیرائی دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بادشاہ تسلیم کر رہا ہے، تو پھر میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں بھی اسلام کو داخل کر دیا۔ ابن ناطور جو ایلیا کا والی تھا، یعنی بیت المقدس کا، ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصرانیوں کا پادری تھا، بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو ایک دن صبح بہت طبیعت خراب کے ساتھ اٹھا۔ اس کے کچھ افسروں نے کہا کہ ہم آپ کی حالت کو اجنبی دیکھ رہے ہیں۔ تو ابن ناطور نے کہا ہرقل نجومی تھا جو ستاروں میں نظر رکھتا تھا۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا میں نے آج رات ستاروں میں نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی مسلمان ختنہ کرتے ہیں نا، تو وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ میں نے رات کو یہ دیکھا ہے کہ ختنہ کرنے والے جو مسلمان ہیں نا ان کا نبی اللہ نے بھیج دیا ہے۔ تو وہ اپنے حساب سے اس نے یہ بات معلوم کر لی۔ تو اس نے زمانے کے لوگوں میں ختنہ کرنے والا ختنہ کون کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کے معاملے میں آپ فکر مند نہ ہوں اور اپنی سلطنت کے تمام شہروں کی طرف لکھ دیں کہ ان میں جو یہودی ہوں انہیں قتل کر دیں۔ اور وہ اسی پس و پیش میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہو چکا ہے، تو ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے ساری بات پوچھ لی تو کہا جاؤ دیکھو کیا اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو اسے بتایا کہ وہ ختنہ شدہ آدمی ہے، اور اس سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ بھی ختنہ کرواتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہ اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے رومیہ میں اپنے ایک ساتھی کو جو علم میں اس کے ہم پلہ تھا خط لکھا، اور خود ہرقل ہمس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی ہمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے پاس اس کے ساتھی کا خط آیا۔ اس کی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے رائے کے موافق تھی کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو ہرقل نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو ہمس میں اپنے محل میں آنے کا اذن بخشا۔ پھر اس نے دروازے بند کر دیے اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا، یعنی اپنے وہ جو قلعہ تھا اس میں بلایا بڑے بڑے لوگوں کو اور باہر سے دروازے بند کر دیے، اور پھر بالا خانے کے سامنے سے نمودار ہوا اور کہنے لگا اے روم کی جماعت، کیا تمہیں کامیابی اور بھلائی اور اس بات کی خواہش ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے اور تم اس نبی کی بیعت کر لو؟ یعنی اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ اس نبی کی بیعت کر لو جسے اللہ رب العالمین نے وہ مکہ کے علاقے مبعوث کیا ہے۔ تو وہ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے، یعنی جو لوگ تھے نا انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے، اور جیسے جنگلی گدھے بھاگتے ہیں ویسے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دیکھا تو دروازے بند تھے۔ جب ہرقل نے ان کے بدکنے کو دیکھا اور ایمان سے مایوس ہو گیا تو فوراً ہرقل نے اپنا پینترا بدلا اور کہنے لگا کہ میں صرف تمہاری اپنے دین پر پختگی کا امتحان لے رہا تھا، تو وہ میں نے دیکھ لی۔ اسی پر انہوں نے اس کو سجدہ کیا اور اس پر راضی ہو گئے۔ تو یہ ہرقل کا آخری معاملہ تھا، مطلب یہ
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا تھا اور نشانیوں سے آثار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا۔ محض اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا کہ سلطنت اور بادشاہت ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور قوم انکار کر رہے تھے، تو یہ صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لایا، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دعویٰ کیا کہ یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندہ نبی کو مانے، زبان سے اظہار کرے کہ وہ نبی واقعتاً اللہ کا نبی ہے اور اللہ برحق ہے، میں مسلمان ہوں، اور دلی طور پہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا اور عملی طور پہ اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، تو اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہرقل نے زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ آخری معاملہ ہے جس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور یہاں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو جنت دے گا یا جہنم کے اندر پھینکے گا۔ بہرحال ایک کافر بندہ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ہرقل جو مسلمان ہوا ہی نہیں، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی گواہی بھی دیتے تھے، سچائی کی گواہی بھی دیتے تھے۔ تو امام بخاری یہاں پہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آگے کتاب الایمان شروع ہو رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں تھے، واقعتاً اللہ نے اس دین کو ان کی طرف وحی کی صورت میں بھیجا۔ کافر بھی اس بات کو مانتے تھے اور مسلمان بھی اس بات کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔